علم ایک نور ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، علم معرفت پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم ان کو مادی طور پر سمجھیں تو ایک بادشاہ ہے، اب بادشاہ کا جلال ہے، اس کی وہ قوت ہے، طاقت ہے، تو سب بندے اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا بچہ جو رو رہا ہے 1 سال کا، بادشاہ اسے کہے خاموش ہو جا، اسے کیا ہے؟ وہ تو خاموش نہیں ہوگا، وہ تو جانتے نہیں ہے کہ بادشاہ ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسلام میں کوئی علم بھی مذموم نہیں ہے۔ مثلا سائنس ہے، تو سائنس کا جو علم ہے یہ بنیادی طور پر یہ چیز ہے کہ کائنات کس طرح چلتی ہے، یعنی کائنات کس طرح چلتی ہے، یہ سائنس ہے۔ کیوں چلتی ہے، یہ مذہب ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ یعنی کائنات میں غور کرے گا، ان سیاروں، ستاروں، ان فلکیات میں جتنا بھی وہ غور کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا جلال اس پر طاری ہوگا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا العلم علمان، علم فی القلب فذلک العلم النافع، کہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو دل میں اترتا ہے، آپ نے فرمایا یہی علم نافع ہے۔ ایک ہے علم علی اللسان فذلک حجت اللہ علی ابن آدم، اور دوسرا علم وہ ہے کہ صرف زبان پر ہوتا ہے، دل میں نہیں اترتا۔ بندہ جو ہے باتیں بہت کرتا ہے، اس کے دل میں خشیت الہی نہیں آتی، اس کے دل میں علم کا نفع نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا جو علم ہے وہ قیامت کے دن انسان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دلیل بن جائے گا۔ علم فی القلب علم علی اللسان فذلک حجت اللہ علی ابن آدم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا، ومن قلب لا یخشع، اور میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو عاجزی نہیں کرتا، جو تیرے سامنے جھکتا نہیں ہے، جس میں عجز و انکسار نہیں آیا۔ مجھے ایسا دل عطا نہ فرمانا۔